اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آدمی امیر ہو یا کوئی آدمی غریب ہو، کوئی آدمی شہر میں رہتا ہو یا کوئی بندہ دیہات میں رہتا ہو، میں آپ کو اللہ کے قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں، اونچی کہیں، مجھے آپ کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی بھی ہے، آپ اگر اس کا اندر کا مطالعہ کریں تو اس کی دغدو ایک ہی ہے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں نا اس دنیا میں، یہ میری یہ لائف سٹائل بلند ہو جائے، میری زندگی کا معیار بلند ہو جائے، مجھے ہر قسم کی آسائش اور راحتیں میسر ہو جائیں۔ یہ پرائمری سے لے کر کے یونیورسٹی تک کی تعلیم، یہ عہدوں اور منصب اور کاروباری مصروفیات، ان سب کا محور اور مرکز ایک ہی ہے کہ مجھے راحت والی زندگی مل جائے، مجھے عیش والی زندگی مل جائے، میرا معیار زندگی بلند ہو جائے۔ اور پھر یہ خواہش بحیثیت انسان کے اس کی ایک خواہش ہے، لیکن اگر تم کسی مسلمان انسان کا مطالعہ کرو تو اس کے من میں ایک خواہش نہیں، دو خواہشیں ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہاں کی زندگی بھی معیاری بن جائے، یہاں کا میرا لائف سٹائل بھی بلند ہو جائے، اور پھر جب میں اس دنیا سے جاؤں میری زبان پہ کلمہ بھی جاری ہو جائے، میں قبر میں بعد میں پہنچوں، میرے لیے جنت کا بستر بھی پہلے بھی جائے، منکر نکیروں کے سوال آسان ہو جائے، میدان معاشر میں اٹھوں، اللہ کے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہو جائے، معاشر کی گرمی سے بچ جاؤں، پل صراط پہ گزرنا آسان ہو جائے، مجھے وہاں پیاس لگے تو حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ عام انسان کی ایک ڈیمانڈ، عام انسان کی ایک خواہش کہ یہ میری نظام زندگی یہ بہتر ہو جائے۔ مسلمان ہیکٹ نہیں کروندا، یہ اگلی بھی بات کرتا ہے کہ یہ جہان بھی اچھا ہو جائے اور میرا اگلا جہان بھی اچھا ہو جائے۔ یہ سوال لے کر کے میں دنیا میں گھوما، میں نے کہا مجھے اس کا جواب مل جائے، کوئی مجھے ایسا اصول مل جائے کہ اس اصول کو اپنا لوں، میری دنیا کی زندگی بھی شاندار ہو جائے اور میری آخرت کی زندگی بھی شاندار ہو جائے۔ میں دنیا میں گھوما، مجھے کہیں سے اس کا جواب نہ ملا۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو رب کے قرآن نے مجھے اس کا جواب دیا۔ کیوں گھومتا ہے دنیا کے لوگوں کے پاس، کیوں جاتا ہے دائیں بائیں؟ آنا ذرا میں تجھے بتاتا ہوں اس کا اصول کہ تیری یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے، اگلی جہان کی تیری زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ میں نے کہا رب کا قرآن تو بتا۔ اللہ کا قرآن کہنے لگا بات سن، یہ اصول صرف تیرے لیے نہیں، یہ اصول دنیا کے کسی اور انسان کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی عام ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس اصول کو اپنائے۔ میں نے کہا کون سا اصول ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ قرآن کریم کا 14ویں سپارے کی سورۃ النحل، اس کے آخر والے رکوعوں میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی مرد ہو، دنیا کی کوئی عورت ہو، دو چیزیں اپنے اندر لے کر کے آئے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال لے کر کے آئے،
اس حال میں کہ وہ مؤمن، اس کے سینے میں ایمان بھی ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ علماء موجود ہیں، تاکید کے جملے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ضرور بے ضرور تاکیداً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ تنوینیں ہی تنوینیں ہیں ان الفاظ کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں میں ضرور بے ضرور اس مرد کو بھی، اس عورت کو بھی جو یہ دو اصول اپنائے گا، میں اس کو زندگی دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ جو بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی، طیبہ بڑی مبارک زندگی ہوگی، طیبہ بڑی خوشبو والی زندگی ہوگی، طیبہ بڑی راحت والی زندگی ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ یا اللہ اس کی کوئی مثال کہ آدمی ایمان والا ہو اور پھر عمل صالح والا ہو، اس کو تو یہاں دنیا کی زندگی میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو تو راحت والی زندگی دے گا۔ فرمایا نہیں تجھے مثال سمجھ میں آتی، بات سمجھ میں آتی، انگاروں پہ لیٹے ہوئے میرے بلال کو پوچھ، انگاروں پہ لیٹے ہوئے میرے بلال کو پوچھ۔ حالانکہ وہ تو انگاروں پہ ہے، لیکن اس کے باوجود پورے جہان کا سکون اس کے چہرے پہ ہے۔ اس کو کہا بھی جائے ذرا احد احد ایسے کہہ لیا کر، پھر پیغمبر پیغام بھجوائے، بلال تو اونچا کہتا ہے نا تو یہ جلتے سڑتے اور مرتے ہیں، اس وجہ سے تیری تکلیفوں میں زیادتی اور اضافہ کرتے ہیں۔ میں نبی تجھے اجازت دیتا ہوں، اس کو دل میں یاد کر لیا کر، اس کو دل میں یاد کر لیا کر۔ اور اللہ نے بھی اعلان کیا کہ لوگوں اس رب کو یاد کرو، چاہے اونچا یاد کرو چاہے آہستہ یاد کرو، وہ ہر حال میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اور سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ تم آہستہ پکارو یا بلند پکارو، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میں اونچا نہ اس کو بلاؤں اور پکاروں میں بلال کو مزہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسا سکون تیری زندگی میں پیدا کر دوں گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرے پاس اگرچہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کم از کم تیرے پاس سکون ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ہم تجھے سکون والی زندگی عطا کر دیں۔ دوستو یہ سکون والی نعمت وہ نعمت ہے جو لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں بھی نہیں ملتی، اربوں میں بھی نہیں ملتی، خربوں میں بھی نہیں ملتی، کسی بازار سے نہیں ملتی، کسی دکان سے نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں تو ایمان اور عمل صالح پہ آ جا، یہ زندگی ہم تجھے خود دے دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اس دنیا کے اندر ہم تمہیں یوں راحت والی زندگی دیں گے، اللہ دے اگلا جہان۔ چلو یہ تو یہاں مسئلہ حل ہو گیا، اگلا جہان فرمایا سن، اگلا جہان یہ جو عمل ہوگا، ایمان صالح ہوگا، یہ تو تیرا وہاں جمع ہو رہا ہے، یہ تو تیرا وہاں جمع ہو رہا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو دنیا کے اندر جو عمل کر کے آئے گا اس کا اجر و ثواب ہمارے ہاں کیسے پائے گا تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ میں تھوڑا سا اخروی اعتبار سے ایمان اور عمل صالح کی تھوڑی سی برکات کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی ایمان تھا، عمل صالح والا تھا، ایمان والا تھا، عمل صالح والا تھا، قبر کے اندر اترا، سارے گھر والوں نے قبر میں اتارا، اوپر منو مٹی دے دی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر کے اللہ کے سپرد کر کے اس کو وہاں سے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ اب یہ آدمی تنہا، قبر کا اندھیرا، اس کوٹھی کا اندھیرا، یہ ابھی وہاں قبر میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم اور ترتیب کے مطابق کرامن کاتبین فرشتے آ گئے۔ یہ بھی یاد رکھنا قبر میں فرشتے بھی دو قسم کے ہیں، ایک کا نام ہے مبشر بشیر اور دوسرے کا نام ہے منکر نکیر۔
منکر نکیر فرشتے یہ مجرموں کے پاس جاتے ہیں. یہ منکر نکیر فرشتے جن کی شکلیں بڑی ڈرونی ہوتی ہیں یہ جاتے ہیں مشرکوں کے پاس, یہ جاتے ہیں کافروں کے پاس, اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں مبشر بشیر خوبصورت شکلوں والے. یہ آ گئے اور اس کو کہا کہ جناب یہاں سونے کے لیے تو نہیں آئے, یہاں آرام کے لیے تو نہیں آئے, ذرا اٹھو نا ہمارے سوالوں کا جواب دو. اللہ نے بھیجا ہے. ابھی انہوں نے سوالوں کا جواب بھی شروع نہیں کیا تھا. میں پورا نچوڑ اپنی معروضات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کی میری طرف توجہ رہے, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اب انہوں نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ, یہاں سونے تو نہیں آیا, جو زندگی گزار کے آیا ہے دے حساب, ہمارے سوالوں کا جواب دے. ابھی وہ اس کو اٹھا رہے تھے, ایک خوبصورت نوجوان اس قبر میں آ گیا. سارے محبت سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس کی تعریف ہے؟ خطیب صاحب کی, مولوی صاحب کی. اور جو خطیب یا مولوی یا کوئی اپنے لیے سبحان اللہ کہلائے, او سبحان اللہ آنکھ نہیں فضول تے اکھواؤنا بھی فضول. یہ سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ تو پھر ذرا بلند آواز سے اللہ کی تعریف کریں, محبت سے اللہ کی تعریف کریں. اب یہ آدمی کس کو اٹھا رہے ہیں؟ وہ مبشر بشیر فرشتے, وہ قبر والے فرشتے. اٹھ حساب دے. ایک نوجوان خوبصورت چہرے والا جس کے وجود سے خوشبو آ رہی تھی, بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے, بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ وہ اس قبر میں آیا اور ان فرشتوں کو کہنے لگا کیا کہتے ہو اس کو, کیا کہتے ہو اس کو؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے بھیجا ہے, اس کا نظام ہے, ہم نے اس سے سوال و جواب کرنے ہیں. وہ کہتا ہے چلے جاؤ, وہ کہتا ہے چلے جاؤ. اور وہ جوان اس سے باتیں شروع کر دیتا ہے, جی آپ کا کیا حال ہے, آپ کیسے ہیں, اور ایسی انس بھری باتیں کرتا ہے. یہ آدمی حیرت کی وجہ سے اس جوان کو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. کہتا ہے یار یہ بندہ اتھکی میں آ گیا, اور پھر میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں, اور یہ میرے ساتھ اس طرح باتیں کرتا ہے کہ شاید اس کا اور میرا کوئی پرانا تعلق ہے. یہ کوئی میرا پرانا دوست تھا جو عرصے کے بعد, بچھڑنے کے بعد مجھے ملا ہے. وہ کہتا ہے نوجوان تو کون ہے؟ ادھر وہ فرشتے کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم آئے ہیں. یہ کہتے ہیں بڑے روب کے ساتھ میں نے تمہیں کہا نہیں چلے جاؤ, تم کیا کہہ رہے تھے کہ تو سونے کے لیے آیا ہے؟ یہ آیا ہی سونے کے لیے ہے, جاؤ. یہ آیا ہی سونے کے لیے, یہ آرام کرنے کے لیے آیا ہے, جاؤ. اب یہ آدمی جب وہ فرشتے چلے جاتے ہیں یہ ہمت کر کے اس سے پوچھتا ہے ارے تیرا اللہ بھلا کرے, تو کون ہے جو یہاں آیا, میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے, ان فرشتوں کو بھی تو نے واپس بھیج دیا. اب یہ نوجوان پہلے یہ حیران تھا, اب یہ حیران ہو کر کے کہتا ہے اور تو نے مجھے پہچانا نہیں, میں کون ہوں؟ یہ کہتے ہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تیرے قرآن کی تلاوت ہوں, میں تیرے قرآن کی تلاوت ہوں. روزانہ تو فیس بک نہیں کھولتا تھا, روزانہ تو واٹس ایپ نہیں کھولتا تھا, سب سے پہلے مجھے کھولتا تھا. میری تلاوت, میری زیارت, دنیا میں تو نے وفا کی, آج میرا وقت آیا, اب میری بھی وفائیں دے. میں نے کہا اللہ تو کتنا سچا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ دنیا کی زندگی فلنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فرمایا ہاں تو کیسے تلاوت کرتا تھا, بسا اوقات وقت تلاوت تجھے خبر بھی نہیں ہوتی تھی, پھر تلاوت بھی اپنی مرضیوں سے کرتا تھا, لیکن یہ ہماری طرف سے وہ دنیا کا اعلان ہے جو ہم نے دنیا میں اپنے قرآن میں کیا تھا. ہمارا تعلق کن بزرگوں سے ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی جماعت سے ہے. میں تقریر کے لیے نہ کھڑا ہوا ہوں اور نہ ہی میں تقریر کرنا چاہتا تھا. مجھے قاری صاحب نے ایک وقت دیا تھا, وہ قریب قریب ہونے والا ہے, تو جیسے ان کی طرف سے اشارہ ہوگا
میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. میں نے شاہ صاحب کا حوالہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ عشاء کے بعد ان کی تقریر شروع ہوتی تھی اور کب ختم ہوتی تھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم معاذ اللہ ان جیسے ہوں تو ان کے قدموں کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں. ہاں لیکن نسبت تو ہے نا. اس لیے میں نے حضرت کو عرض کیا ہے. اب میں بہت ہی مختصر ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا یہ آدمی قبر میں اب وہ نوجوان آیا، منکر نکیر چلے گئے، مبشر بشیر فرشتے چلے گئے. اس نے اس سے باتیں کی، اس کا دل اس نے بدوایا. کہنے لگا گھبرانے شبرانے کی ضرورت نہیں، آرام کے ساتھ اپنی بستر پہ ایسے سو جیسے پہلے رات کی دلہن اپنی سیج پہ سوتی ہے. اب کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا. زمانہ قبر کا ختم ہو گیا، یہ برزخ کا زمانہ ختم. اب قبریں کھولی جا رہی ہیں، اب قبریں کھل رہی ہیں. پھر یہی لوگ جو قبروں میں سلائے گئے تھے زندہ ہو کر کے دوبارہ اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ آدمی میدان محشر کے اندر پہنچا ہے. اس کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، گرمی بڑی تھی، پیاس محسوس ہو گئی. اچانک اس کے پاس پھر کوئی آیا اور اس نے آ کر کے اس کو پانی پلایا. اس نے کہا یار تو کون ہے؟ میں نے تو تجھے نہیں پہچانا. یہ کہتا ہے میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا وہ روزہ ہوں جو دنیا میں 16 گھنٹے 17 گھنٹے جون جولائی کا روزہ تو رکھتا تھا. کہتا تھا نویتو، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں تیرے نام پہ روزہ رکھنے کی. پھر پورا دن بھوک پیاس برداشت کر کے شام کو تو کہتا تھا اللہ تیرے نام پہ روزہ رکھا، افطار بھی تیرے نام پہ کر رہا ہوں. فرمایا میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا روزہ ہوں. پھر یہ آدمی بسا اوقات ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا غصہ اور جلال بہت زیادہ ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اس بندے کو سیٹ پر. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَتَكَلَّمْ. میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اب یہ آدمی کہے گا اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ تو دیکھتے ہی نہیں، اللہ تو میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر کیا ہوگا؟ اچانک اللہ اسی کو بلائیں گے. فرمایا آجا. اب پہلے اللہ جلال میں تھے، اب جمال میں ہے. یہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت ایک اس کا سفارشی اللہ کے عرش کے پاس بول رہا ہوگا. اللہ اس کو واپس بلا رہے ہوں گے. اب نظر رحمت سے دیکھیں گے. یہ بندہ کہے گا یہ میرا سفارشی کون ہے؟ کہا جائے گا تیرے اچھے میٹھے بول اور تیرا اچھا اخلاق ہے، تیرے اچھے اخلاق، تیرا اچھا بول. اپنے معاشرے میں تیری گزر بسر بڑی اچھی تھی، تو لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا. اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا مگر میں اس پیغمبر کے اخلاق کی ایک جھلک بتاؤں جس کو قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون. اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں، قسمیں اٹھا کر کے کہتے ہیں میرا پیغمبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب یہ اخلاق آئے گا. پھر یہ آدمی چلے گا پل صراط کی طرف، یہ گزرو، وہاں آئے گا، وہاں پھر پریشانی. اب پل صراط سے یہ بندہ گزر نہیں سکتا، پل صراط دیکھ کر کے ڈر رہا ہے. اچانک پھر ایک آئے گا، وہ اس کا بازو پکڑے گا اور لمحوں بھر میں اس کو پل صراط سے گزروا دے گا. اب یہ آدمی حیران ہوگا کہ یہ کون سا میرا مہربان ہے. وہ کہے گا میں تیرا درود ہوں، جو تو ممدال میں بیٹھ کر کے، جو تو جھنگ میں بیٹھ کر کے، جو تو کبیر والا میں بیٹھ کر کے روزانہ ڈاک مدینے بھیجتا تھا. تو کیا سمجھتا تھا یہ تیرا یہ پڑا ہوا درود ہوا کی نظر ہو گیا؟ وہ تو کہہ دیتے ہیں نا ہوا جا کے عرض کری میرے آقا نو. نہیں، بلکہ تو درود ہوا کے حوالے نہیں خدا کے حوالے کرتا تھا. اور تیری ابتدا لفظ اللہم سے ہوتی تھی. یہی نمایاں فرق ہے. جو صحیح درود ہیں، اصلی درود ہیں، ان کی ابتدا وہ اللہ کے نام سے ہوتی ہے. اللہ اے درود تیرے حوالے. اور وہ کہتے ہیں نہیں سانو اللہ دی لوڑی کا ہی نہیں، ڈائریکٹ خود. اب میں اس کو کھول نہیں رہا مگر نہ اس کے لیے بھی وقت چاہیے. اصلی درود یہ ہے جس کے شروع میں اس کا نام ہو. تو وہ کہے گا میں تیرا درود والا عمل ہوں.
میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. رب قرآن نے کتنا عجیب نقشہ دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, ایمان شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, دنیا کی زندگی میں سکون دوں گا اور اگلے جہان میں تو عمل تھوڑے کر کے آئے گا, اجر زیادہ دوں گا. دعا ہے اللہ پاک ہمارے جانے والے ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے. تو ان کے ایک جماعت کے